الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ایک مضمون جو جس کو اس وقت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم غور سے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک ہے انسان کا جسم اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ کیا مطلب؟ عالم خلق کہتے ہیں وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً وجود عطا فرمایا ہے، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ۔ چنانچہ زمین جو بنائی گئی فی یومین، قرآن کریم کہتا ہے کہ 2 دن میں اللہ نے زمین بنائی، 2 دن۔ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جو مخلوقات ہیں ان کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ عالم خلق ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ایک لمحے میں نہیں بنتا ہے، 6 مہینے لگتے ہیں، تب جا کے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ بیج جیسے ہی ہم زمین میں بوتے ہیں فوراً درخت نہیں بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کرتے ہیں پودے کے بننے کی، اور پھر نرم و نازک کومپل تناور درخت بن جاتی ہے، لیکن اچانک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا عالم ہے جس کو عالم امر کہتے ہیں، اور اس کا یہ سسٹم اور نظام ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ، کہ اس کا جو امر ہے اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون،
تو وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، تو فرشتوں کو اس طرح پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ 6 مہینے تک تھوڑا تھوڑا فرشتہ بڑھتا ہے، اس کے بعد ایک مکمل فرشتہ بن گیا۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا، دوزخ کو بنایا، تو یہ اپنے امر سے بنایا، کن فیکن۔ اللہ نے کہا کہ بس، اور کلمہ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے بھی محتاج نہیں۔ لوح محفوظ کو اللہ نے بنایا، اس کے بنانے کے لیے 2 دن 6 دن نہیں لگے۔ اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، اس کے لیے اللہ نے کچھ دن مقرر نہیں فرمائے، بس کہا کہ بن جا، وہ بن گیا۔ تو انسان کا جو جسم ہے، اس کا تعلق عالم خلق سے، یہ آہستہ آہستہ یہ بنتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اور روح کا جو تعلق ہے وہ عالم امر سے ہے۔ یا روح کو بننے کے لیے وقت نہیں لگا کہ تھوڑی تھوڑی روح بنتی رہی اور بعد میں روح مکمل ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں قل الروح من امر ربی، آپ بتا دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا امر ہے، بس حکم ہے کہ ہو جا، بن گئی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو اب ایک چیز ہمارے پاس جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کی جو حیثیت ہے وہ سواری کی ہے، جسم اصل نہیں ہے، اس پر جو سوار ہے وہ روح ہے۔ اس لیے سوار جب نہیں رہتا ہے تو سواری کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا جسم موجود ہے، لیکن لوگ اعلان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور عبد الرحمن صاحب مسجد میں ہے یہ نہیں بولتے ہیں، ان کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے، وہ نہیں ہے، وہ تو جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کا مطلب یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے۔ تو کہاں شفٹ ہوئے؟ تو ہیں یہی۔ تو اصل جو عبد الرحمن صاحب تھے وہ شفٹ ہو گئے، یہ تو سواری ہے، آٹو رکشہ ہے جو یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ اصل جو سوار تھے وہ جا چکے ہیں۔ تو اصل انسان روح ہے، اصل انسان جسم نہیں ہے۔ اور اس انسان کا اصل وطن وہ دنیا نہیں، وہ جنت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ اس دنیا میں پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ ہو جائے۔ انسانوں کی سوچ پر آپ غور کریں، انسان کیا سوچتا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، بیمار نہ ہوں، لیکن اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔
ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بس کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں رہیں. اور ہم لوگ بچپن میں سوچتے تھے کہ یہ پورے مٹھائی کے دکان والے مر جانا اور مٹھائیاں اپن پورے کھا لے سکتے تھے. تو یہ سوچ ہے. بچپن میں آدمی کچھ سوچتا ہے، بڑا ہو کے کچھ سوچتا ہے. مطلب وہ تو بچپن تھا، اس لیے وہ مر گئے تو پھر دوبارہ کون بنائیں گے؟ ایک مرتبہ کھا لینے سے تھوڑی کام چلے گا. لیکن جیسا بچہ سوچتا ہے ایسے ہی بڑے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیشہ کھانے کے لیے اتنی چیزیں رہنی چاہیے. غالب سے کسی نے پوچھا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر چل رہا تھا، آم کا سیزن تھا اور غالب کو آم بہت پسند تھے. تو سوال یہ تھا کہ کون سے آم اچھے ہوتے ہیں؟ تو کسی نے کہا دسہری اچھے ہوتے ہیں، کسی نے کہا حمایت اچھے ہوتے ہیں، کسی نے کسی اور آم کا نام لیا. جب غالب کا نمبر آیا تو غالب نے کہا کہ وہ آم اچھے ہوتے ہیں جو میٹھے ہوں، زیادہ ہوں. میٹھے رہنا، زیادہ رہنا بس. اب وہ دسہری رہو، حمایت رہو، یا اس کو کسی کی حمایت حاصل نہ ہو. بس زیادہ ہوں. لیکن انسان کا معدہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے زیادہ. ہاں سوچتا ہے کہ زیادہ ہوں. اسی لیے بہترین غذا سامنے ہے. آدمی کھاتا ہے پیٹ بھر گیا، لیکن اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے پیٹ بھر گیا مگر دل نہیں بھرا. یہ دل یہاں بھر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن یہ جو سوچ اس کے اندر آئی کہ پیٹ بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا، اور اس کو بھی بھرنا چاہیے، اس دنیا میں تو ممکن نہیں. تو یہ جو انسان کی سوچ ہے، یہ اصل میں یہ انسان اس دنیا میں پہلے پیدا نہیں کیا گیا، اس کو پہلے جنت میں پیدا کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جنت میں ہیں. وہاں صحت ہے، بیماری نہیں. وہاں کھانے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں. اور آدمی کھاتا ہی چلا جائے، نہ پیٹ بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، بس دل ہی بھرتا رہے گا. پیٹ نہیں بھرے گا، کھاتا رہے بس. اور ہم میں سے بہت وہ لوگ جن کی عمر اب شادی کی نہیں ہے، اگر وہ لوگ شادی کا ارادہ بھی کیے اور بتائے بھی تو سامنے والے ہنستے، یہ عمر میں شادی کرتے کیا. لیکن ان سے بھی اگر اس موضوع پہ ڈسکس کی جائے کہ اور ایک شادی، دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شادی کا خیال کہ اور شادی اور شادی، یہ اس دنیا میں تو پورا ہونے والا نہیں. لیکن یہ جو خواہش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال آیا ہے تو ہونے والا بھی ہے. یہ چیز ممکن ہے، اسی لیے تو خیال آ رہا ہے. لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ دنیا کافی نہیں، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور وہاں ہوگا کہ ایک ایک کو سب سے ادنا جو جنتی ہوگا اسے 70 حوریں دی جائیں گی. تو انسان کا اصل وطن دنیا نہیں ہے.
اصل وطن جنت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو جنت دیں گے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری نہیں ہے، ہم تم کو دے رہے ہیں. تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جو تم کو وراثت میں ملنے والی. باپ کا جو گھر ہے وہ بچوں کو وراثت میں ملتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام تو تھے اس گھر میں، اب اولاد آدم کو جو ملے گا وہ وراثت میں ملے گا. اصل وطن وہ ہے، اصل گھر ہے وہ جو وراثت میں ملنے والا ہے. اور یہ دنیا، یہ وطن اقامت ہے. آدمی اپنے وطن سے کسی جگہ ملازمت کے لیے اور کاروبار کے لیے جا کر کچھ دن رہتا ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے نہیں، اور رہوں گا تو بھی یہاں حکومت رہنے نہیں دے گی، ہر سال رینیول کرانا ہے اقامے کو. تو یہ ہر سال جو رینیول ہوتے رہتا اقامہ، وہ اسے یاد دلاتے رہتا تمہارا یہ وطن نہیں ہے. اور آدمی کی ساری فکر اور ساری سوچ کا محور اس کا اپنا اصل وطن ہوتا ہے، اس لیے وہاں کماتا ہے، پیسے ادھر بھیج دیتا ہے کہ وہاں کچھ کرو. اس لیے التجافی عن دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے کا جو گھر ہے اس کی طرف آدمی کی توجہ کا ہو جانا. واستعداد الموت قبل النزول، اس کا طریقہ یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے. اب یہ جو انسان کے پاس دو چیزیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. انسان کو تباہ کرنے والی بھی دو چیزیں، ایک اس کا نفس ہے، ایک شیطان. اور عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان یہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے ان شیطان کی جو سازش ہے، اس کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے، اور انسان کے نفس کا جو مکر و فریب ہے، اس کا جو دھوکہ ہے وہ بہت عظیم ہے. ان کیدکن عظیم. نفس کے مکر و فریب کو عظیم کہا قرآن نے. اصل گرو گھنٹال جو ہے وہ نفس ہے. کسی جگہ بارود رکھا ہوا ہے تو بارود پہلے سے ہے، اور کسی نے ماچس کی ایک کاڑی جلائی اور اس کو بس دکھا دیا، دکھاتے ہی وہ بارود جل کے شعلے بن جاتا ہے. تو اس چھوٹی سی کاڑی میں نے کیا کیا، بس تھوڑی سی آگ اس نے بتائی، باقی پہلے سے بارود تھا اس لیے وہ جل اٹھا. ایسے ہی شیطان بس کاڑی سلگا کے خالی ایسا بتاتا، باقی نفس میں جو بارود بھرا ہوا ہے وہ ایک دم جل اٹھتا. تو اصل تو نفس ہے جو جس میں خباثتیں بھری ہوئی ہیں، جس میں بارود بھرا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم میں
اپنے نفس کو اس کی اصلاح کرو، یہ ٹھیک ہو۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو صاف ستھرا بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارے جسم کا نظام ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ لیکن وہ الا وہی القلب، حضور نے فرمایا کہ وہ دل، لیکن اس دل سے کون سا دل مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے دوسرا، پھر کرتا ہے تیسرا، اور ایک دن آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے دل کو دیکھیے، وہ چاہے کتنا ہی گناہ گار اور کتنا ہی اس دنیا کا بڑے سے بڑا پاپی ہو، اس کا دل کالا تو نہیں رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے تو پھر ایک گویا دل کا جسم ہے اور ایک دل کی روح ہے، یہ کالا پن اس کے حقیقت دل پر لگ رہا ہے۔ تو ایسے ہی دل ٹھیک ہو جائے، دل اگر ٹھیک نہیں رہا تو انسان زندہ ہی کہاں رہتا ہے۔ لیکن اس دل سے وہ دل مراد نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے تو پھر سارے جسم کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نفس ہے، یہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے ماں، 1 سال پیے گا، 2 سال پیے گا، اگر وہ نہیں چھڑائے گی تو بچہ 6 سال کا بھی ہو گیا تو دودھ پیتا ہی رہے گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو، بچہ کھڑا ہوا ہے، کھڑے رہ کے دودھ پی رہا، اس نے دودھ چھڑایا نہیں۔ لیکن اگر اس کا دودھ چھڑانے کی کوشش کی جائے تو وہ روتا ہے۔ بچے کو جب ماں دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو روتا ہے، لیکن ماں اس کے رونے کو برداشت کرتی ہے کہ رو رہا ہے تو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے کہ دودھ چھڑانا ہے، چھڑانا ہے تو روئے گا۔ اور اس کو دودھ سے نفرت ہو جائے اس کے لیے ایلوا لگاتی ہے، تاکہ جیسے ہی وہ دودھ پینے کے لیے منہ لگائے تو اتنا کڑوا اسے معلوم ہو کہ اسے نفرت پیدا ہو جائے دودھ سے۔ یہ ساری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے بچہ روتے روتے دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر یہ پلان نہ کیا جائے کہ بچہ رو رہا ہے اس لیے دودھ پلاتے رہو، تو وہ تو 10 سال کا ہو جائے گا تب بھی دودھ ہی پیتا رہے گا، وہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ہی ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے اوپر بار ڈالنا پڑے گا۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کا قریبی مقرب بن جانا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا
دع نفسک وتعال، بس اپنے نفس کو چھوڑو اور میرے پاس آ جاؤ، شارٹ کٹ۔ لیکن جب تک تم نفس کے تقاضوں کے تحت دبے ہوئے رہو گے مجھ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ تو انسان کو گناہوں ہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہی یہ ہے کہ دع نفسک وتعال۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہت مختصر ہے، بس 2 ہی قدم ہیں، ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں رہے گا، کہ نفس کے تقاضوں کو دبا دو۔ نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ آپ نے نفس کو کچل دیا، اس کے اوپر پیر رکھ دیا، بس اس کے بعد تو جنت۔ نفس کہتا ہے کہ آ رہا ہے تو لے لو، اور اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، حلال ہے تو لو، تو پھر اب اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ 50,000 ہیں، لے لو، ووٹ کس کو ڈالے کس کو معلوم۔ تو نفس کہتا ہے لے لو، اور اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب انسان کو اس کے اوپر قدم رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو روح ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ نفس کی اصلاح ہو جائے اور روح یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ جنت میں جا سکے، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن علماء ماہرین روح نے روح کے بھی کچھ مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ روح ہمارے جسم میں وہ ہر جگہ اس کا تعلق ویسا نہیں ہے، کسی جگہ خاص تعلق ہے روح کا اور کسی جگہ ویسا نہیں ہے۔ جیسے یہ روشنی ہے، ساری مسجد میں روشنی ہے، لیکن کرنٹ کا خاص تعلق بلب سے ہے، کہ تعلق وہاں ہے کرنٹ کا، روشنی تو پوری مسجد میں۔ تو ایسے ہی روح تو پورے جسم میں ہے، لیکن اس کا خاص سینٹر پوائنٹس جو ہیں وہ جسم میں کچھ خاص مقامات ہیں جہاں اس روح کا خاص تعلق ہے۔ اور یہ بالکل اگر ECG کرانا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ پورے جسم کے ECG نہیں لیتے ہیں، کچھ جسم میں پوائنٹس انہوں نے آؤٹ کیے ہیں کہ یہاں کا لوگ یہ تو پورے جسم کی کیفیت معلوم ہو جائے گی کہ اس میں کیا مرض ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے ECG سر کا، انگلیوں کا، پیروں کا یہ نہیں ہوتا ہے، کچھ خاص مقامات ہیں اس کا لیا جاتا ہے، اور پھر اسی سے سارے جسم کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 5 جگہیں ایسی بنائی ہیں جہاں روح کا خاص تعلق ہے، اور وہ روح کے اہم پوائنٹس، اگر وہاں ہم اپنی روح کو اس پوائنٹ پر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ساری روح وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ علماء ماہرین روح نے اس کے کچھ نام دیے، اس میں سے ایک کا نام ہے لطیف قلب،
ایک کا نام ہے لطیفہ روح، روح ہی کا پھر نام روح، یہ ایسے ہی ہے جیسے روس میں مسلمان بھی نام رہتا، ان کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ ایک ہے مدینہ، وشاکھاپٹنم میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہی ہے حاجی مدینہ۔ رمضان تو مہینے کا نام ہے، مگر ہمارے پاس رمضان انسان بھی ہوتا ہے۔ رجب مہینے کا نام ہے، مگر رجب علی دنیا میں موجود ہے۔ تو کوئی خاص نام رکھ دیا جائے تو اس پوائنٹ کا نام انہوں نے لطیفہ روح رکھا۔ روح تو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو الگ الگ نام اور اس کے پوائنٹس کے، یہاں یہ لطیفہ ہے اور یہاں یہ ہے روح کا ایک خاص سینٹرل پوائنٹ، اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں۔ ریڈیو پر جب ہم اس کے گھمانے کے بٹن کو گھماتے ہیں تو ریڈیو میں خالی نمبر لکھے ہوئے ہیں، 50، 51، 52، 53، لیکن جیسے ہی سوئی 51 نمبر پہ پہنچتی ہے تو BBC لندن سے خبریں آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ خاص پوائنٹ جہاں جیسے ہی سوئی پہنچی خبریں شروع ہو گئی، اور اس سے ایک تھوڑا سا بھی بازو تھا تو نہ BBC تھا نہ AAC تھا، لیکن جیسے ہی وہاں وہ سوئی پہنچی خبریں نشر ہونا سنائی دینا شروع ہو گئی۔ تو گویا وہ جو آوازیں ہیں، وہ جو لہریں ہیں جو لندن سے نشر ہو رہی ہیں، وہ فضا میں موجود ہیں، اس کی لہریں موجود ہیں، وہ آواز یہاں موجود ہے، لیکن جب اس نمبر پر ہماری سوئی پہنچی تو وہ آواز آنی شروع ہو گئی اس ریڈیو میں سے، اور جب تک اس نمبر پر وہ سوئی نہیں پہنچے گی آپ آہستہ آہستہ نہیں پوری طاقت سے گھماتے رہے تو بھی کوئی آواز نہیں ہے۔ وہ پوائنٹ چاہیے جہاں سوئی پہنچتے ہی پھر ہمیں خبریں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیل فون ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، لیکن بل بجتی نہیں رہتی۔ جو ہمارے نمبر کو خاص طور پر ڈائل کرے تو ہمارا سیل بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سیل کا جو اہم پوائنٹ ہے جہاں سے ہمارے سیل کو بجنا چاہیے انہوں نے وہ بٹنز دبا دیے۔ تو ٹھیک ایسے ہی اگر ہم اپنی روح کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، ہماری روح یہ جنت کے قابل بن جائے، اور یہ روح اس کے اندر نفس کی وجہ سے جو خباثتیں پیدا ہو گئی ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور روح واقعی روح بن جائے، اس میں تازگی آ جائے، اس میں زندگی پیدا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ماہرین روح نے کہا کہ ہمیں ان روح کے جو اہم پوائنٹس ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی، کہ اب اپنی سوچ کی سوئی کو اس پوائنٹ پر پہنچاؤ اور پھر اسی پر غور کرو، تو تمہیں محسوس ہوگا کہ
وہاں سے کچھ خبریں سنائی دے رہی ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حاصل تھی۔ اس لیے حضرت حارثہ کا وہ بیان ہمارے سامنے آتا ہے کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جنت میرے سامنے ہے اور دوزخ میرے بازو ہے، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ کیفیت صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حاصل ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں وہ چیز حاصل کرنا ہے تو چونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور آپ کی معیت اور ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہے، تو پھر اب اس کے لیے محنت۔ اس لیے علماء نے کہا کہ آدمی ان اہم پوائنٹس پر اپنی توجہ کو مرکوز کرے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرے بندے کا جیسا خیال رہتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہمارا جو دل ہے اور ہماری جو روح ہے یہ بھی اللہ کی یاد، یہ بھی اللہ کے ذکر میں رہتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، باقی ہر چیز بیان کر رہی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ہم سمجھ کہاں سے سکیں گے، ہم تو سن بھی نہیں سکتے، ہم تو سن بھی نہیں رہے، لیکن وہ تسبیح بیان تو کر رہی ہے، لیکن آدمی اسے سننے کی کوشش کرے تو کسی حد تک اسے کامیابی ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایسی ہی طاقتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو نگاہ ہے یہ کتنے مراحل طے کرتی ہے، تب وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہم جیسے ہی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ اس سے ٹکرا کر پھر واپس ہماری آنکھوں تک آتی ہیں، تب ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اتنا آنن فانن ہوتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے نگاہ اٹھاتے ہی ہم نے دیکھ لیا۔ وہ تو اتنے لمبے پروسیس ہوئے کہ یہ گئی اور پھر واپس آئی، تب دکھائی دیا، اور یہ شعاعیں نکل کر اس سے ٹکراتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں تو دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان شعاعوں کو گھما سکیں کہ یہ گھومتی ہوئی پیچھے جائیں اور پھر پیچھے کسی چیز سے ٹکرا کر پھر واپس آ کر ہمیں دکھائی دے، یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تم سامنے دیکھتے ہو۔ حضور نے نماز میں پیچھے نماز میں کسی سے کچھ غلطی ہوئی تو حضور نے نماز کے بعد فرمایا کہ تم نے ایسا کیا ہے، اور میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو پیچھے دیکھتا ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی ادھر بھی دو آنکھیں تھیں، یہی شعاعیں اگر اللہ ان میں یہ طاقت دے دے کہ وہ پلٹ کر پیچھے جائیں اور پھر واپس آئیں تو پھر ہمیں پیچھے کی بھی چیز نظر آئے گی۔ تو اللہ نے انسان کے جسم میں ایسی عجیب خصوصیات پیدا کی۔ مسمرزم ہماری جو نگاہ کا دائرہ ہے وہ کافی بڑا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس پلر کو، لیکن اس کے آزو بازو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ہی دکھائی دے رہے ہیں، ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہم
ہماری نگاہ ہی ایسی ہے کہ وہ آزو بازو بھی دیکھتی. لیکن لوگوں نے کوشش کی کہ اگر دیوار پر ایک نقطہ لگا دیا جائے اور آدمی صرف اس نقطے کو دیکھے، اس کے بعد جو دیوار ہے وہ بھی اسے نظر نہ آئے، اس کی پریکٹس کرے کہ اپنی نگاہوں کو مرکوز کرے. تو آدمی کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب اس میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اب ان شعاؤں کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ آدمی کسی کرسی کو غور سے دیکھے اور پھر اس کے بعد اپنی نگاہ کو اوپر اٹھائے تو کرسی سامنے رکھی ہوئی ہے، کرسی خود بخود اٹھ جاتی ہے. یہ طاقت دنیا میں ہے، یہ کوئی جنت کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں میں، کہ دنیا میں، اور کوئی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ مسمرزم کے اس علم کو، فن کو حاصل کرے اور اس کی پریکٹس کرے تو اس کی نگاہ میں پھر اتنی طاقت کہ وہ خالی دیکھے اور نگاہ کو اونچا کرے تو کرسی بھی اڑ جاتی. اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر آدمی ٹارگیٹ بنائے اور یہ سوچے کہ اس کی زبان سے اب اس کو یہ جملہ کہنا چاہیے، میں سوچ رہا ہوں، اور کہے گا وہ. یہ بھی دنیا میں فن موجود ہے کہ آپ کی زبان سے اس وقت مجھے کیا بولنے لگانا ہے، میں سوچوں گا بولیں گے آپ. اور جو بولنے والا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے قابو ہو جاتا ہے اور کچھ بول رہا تھا کچھ بولنا شروع کر دیتا. تو اللہ نے انسان میں ایسی زبردست صلاحیتیں رکھی ہیں. تو اب یہ انسان اگر اپنی روح پر محنت کرے اور اس روح کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا دے تو کیا یہ اثر اس کی روح میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. اور یہ چیز اللہ کے نیک بندوں نے حاصل کی تھی، تجربہ اس پر کیا اور پھر اپنے تجربات ہمارے سامنے بیان کیے کہ جب ہم اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی سوچ اور فکر کو اللہ کی یاد میں گم کر دیتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے مسلسل مشق کے بعد کہ تھوڑی سی توجہ سے آدمی کا دل اللہ کے ذکر کا، اس کی ذکر کی آواز کو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. کہ دل کے آئینے میں جس سے محبت ہے اس کی تصویر چھپی ہوئی ہے، تو بس گردن جھکائے اور تصویر سامنے آ گئی. تو میرے بھائیوں، ہم بھی اگر اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے، محنت کرے. خالی حاصل نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، پانی زمین میں موجود ہے، لیکن اگر میں یہاں 2 فٹ کھودوں نہیں نکلا پانی، پھر بازو میں نے 2 فٹ کھودا وہاں سے بھی نہیں نکلا، اب ایسا 50 جگہوں پہ کھودا، نکلے گا پانی. اسی جگہ اگر میں مسلسل محنت کرتا رہوں اور وہی 50 جگہ 2 جو فٹ میں نے کھودا تھا، اسی جگہ اگر میں مسلسل 2 فٹ کھودتا ہوا اگر 50 فٹ کھود دوں، 100 فٹ کھودوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پانی نکل جائے، اور 100 فٹ پر بھی نہ نکلے تو پھر 200 پر نکلے گا. لیکن آدمی کوشش کرتا ہے کہ اسی ایک جگہ وہ محنت کرتا رہے. پانی تو ہے. ایسے ہی ہماری جو روح ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، لیکن اب ہم اس کی طرف جب اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے، روزانہ
بس یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا ذکر، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو آدمی 2 منٹ سوچے گا محسوس نہیں ہوگا، 10 منٹ سوچے گا محسوس نہیں ہوگا، 1 دن سوچے گا محسوس نہیں ہوگا، لیکن چند دن گزریں گے کہ پھر اس کے بعد پانی تو نکل جائے گا، وہ جو ذکر کر رہا تھا اس کا احساس بھی شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی کو اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے روزانہ کے جو معمولات ہیں اس کو اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں کہ صبح شام تھوڑا سا وقت ایسا میرے پاس ہو جب میں اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہوں، اور اس دنیا میں اللہ کی یاد سے بہتر کوئی اور مشغلہ نہیں۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور دنیا کی ہر چیز کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت۔ ابھی الیکشن ہوا، رزلٹ تو کل آئے گا، لیکن اب بھی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے تو سلام کے بعد پہلا کلام یہی ہے، آپ کے محلے میں کس کی امید ہے جیتنے کی؟ جو جیتنے ہارنے والا ہے اس کو اتنی بے چینی نہیں ہے جتنی بے چینی ہر انسان کو ہے۔ تو یہ جو اثر ہے ہمارے اوپر حالات کا، اس لیے کہ ہم اس میں کھو گئے تھے، تو اب بات بھی کر رہے ہیں تو وہی، اور کوئی اسی لائن کی بات کیا تو اتنی دلچسپی سن رہے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ بولے بہت کم وارڈز ہیں جہاں مسلمان آپس میں نہیں لڑے۔ بولے بات صحیح ہے۔ اس مرتبہ الیکشن میں جتنا پیسہ خرچ کیا گیا پچھلے الیکشنوں میں خرچ نہیں ہوا۔ ہر ایک کا ٹاپک اور ہر ایک کی گفتگو کا مرکز، اس لیے کہ اس میں ہم کھو گئے تھے، ہر طرف وہی نعرے تھے، چیخ و پکار وہی تھی۔ تو جب آدمی اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کر دے تو پھر اب اس کی سوچ، جو اللہ کے ذکر کی بات کرے گا تو اس میں اسے لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا، دل لگے گا، اور آدمی بھی کسی سے پوچھے گا تو وہی چیز پوچھنا چاہے گا۔ تو یہ کیفیت ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جیسے ہم الیکشن میں مصروف ہو گئے تھے، اللہ کی یاد میں ویسے محو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر رہے ہیں، سوچیں کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے حملوں اور تقاضوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا نفس خود ہماری گھات میں ہے، اے اللہ ایک قدم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اے اللہ نفس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اے اللہ وہ قدم اٹھا ہی نہیں پاتے ہیں، اے اللہ آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اے اللہ کوشش کرتے ہیں، شیطان دھکے مارتا ہے، اے اللہ 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ جب سے ہوش سنبھالا آپ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرتے رہے، لیکن اے اللہ نتائج یہ بتلاتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اے اللہ ہم نے پتہ نہیں اب تک کتنی نمازیں پڑھیں، لیکن اے اللہ نماز کی جو حلاوت اور نورانیت ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو پائی۔ اے اللہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم نے آپ کے ذکر میں، اے اللہ آپ کی تسبیحات میں اپنے وقت کو گزارا، لیکن ذکر کی جو لذت اور حلاوت اور اس کا اے اللہ اس کی جو تراوٹ ہے وہ ہم محسوس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اے اللہ ہم کوشش کرتے رہے، لیکن اے اللہ نفس کی ظلمت نے اور شیطان کے بچھائے ہوئے جال نے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اے اللہ جس طاقت کے ساتھ ہمیں اس جنجال سے نکلنا چاہیے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو نکال نہیں سکے۔ اے اللہ پھنستے رہے، اے اللہ پھنستے ہی چلے گئے۔ اے اللہ دنیا کی چیزوں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا، اے اللہ مادی چیزوں نے ہمیں اپنی طرف راغب کر لیا۔ اے اللہ شیطان اور نفس کے تقاضوں میں ہے کی بھول بھلیوں میں ہم کھو گئے۔ اے اللہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے، آپ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوں، لیکن اے اللہ نفس کے تقاضے ہمیں دبا دیتے ہیں اور شیطان کا بچھایا ہوا جال اے اللہ اس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اے اللہ غلط ماحول ہمیں پھانس لیتا ہے۔ اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کتنی ہی مرتبہ ہم نے نیکیوں کا ارادہ کیا اور نیک کاموں کے کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اے اللہ کبھی نیک کام کرنے میں ناکام اور کبھی نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ اخلاص کی دولت پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ اخلاص کی دولت بھی مل جاتی ہے، اے اللہ اسے بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ شیطان تو مختلف بہانوں سے اے اللہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم اس انسان کی طرح ہے جس کو نفس و شیطان نے اچھی طرح لوٹ لیا ہے۔ اے اللہ دنیا میں جس کو لوٹ لیا گیا ہو، لوگ دیکھ کر اس پر رحم کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو چوروں اور لٹوروں نے لوٹ لیا ہے، آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کی مدد کی جائے۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں اے اللہ آخری حد تک لوٹ لیا ہے، اس نے ہمارے اعمال کو لوٹ لیا، ہماری نیتوں کو چھین لیا۔ اے اللہ اخلاص سے محروم، اے اللہ بہترین اعمال سے خالی ہمارے اعمال نامے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں، اے اللہ سوائے شرمندگی کے کوئی چیز حصے میں نہیں آتی ہے۔ اے اللہ کوئی بھی ایک عمل تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں اے اللہ اس کو بہانہ بنا کر ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ کوئی ایک عمل بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سوچ سکیں کل قیامت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ اس کی وجہ سے جنت دے دیں گے۔ اے اللہ ہر عمل ناقص، اے اللہ ہر عمل میں کوتاہی، لیکن صرف آپ کے فضل کا سہارا ہے۔ اے اللہ اگر آپ عدل کے قانون کو نافذ کریں گے، اے اللہ ہمارے حصے میں تو سوائے ناکامی کے کچھ نہیں آئے گا، لیکن آپ اپنا فضل ہم پر نازل فرما دیں گے، اے اللہ کامیابی مل جائے گی۔ اے اللہ یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر پڑ جائیں۔ آپ نے تو ہمیں وسعوا کا نعرہ بھی اپنی طرف آنے کے لیے دے دیا ہے کہ دوڑو، لیکن اے اللہ ہم دوڑنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی توفیق چاہیے، اے اللہ توفیق دے دیجیے۔ جو توفیق آپ نے صحابہ کو دی تھی اے اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو وقت میں برکت آپ نے تابعین کو عطا فرمائی تھی اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال میں دل کے لگنے کی کیفیت آپ نے جو اہل اللہ کو عطا فرمائی تھی ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم گناہوں میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اے اللہ واپس آنا مشکل ہے۔
لیکن اے اللہ اس زندگی سے اکتا گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں۔ اے اللہ زندگی بہتر بن جائے، دنیا میں بھی کامیابی مل جائے، آخرت میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ اے اللہ طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ روح کو اے اللہ بہترین اپنے ذکر کا عادی بنا دیجیے۔ اے اللہ دل کی توجہ کو اپنی طرف مائل فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو کوتاہیاں اور گناہ کیے اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ دل کی سیاہی کو دور کر کے اس کو پر نور بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مختلف حالات کا شکار ہیں اپنے فضل سے ان حالات سے نکلنے کے راہیں انہیں سجھا دیجیے۔ اے اللہ بالخصوص پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں اے اللہ جس قسم کے حالات سے ہم دوچار ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ان حالات کی ظلمت کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ظلم کے اس چلتی ہوئی ہوا کو ختم فرما دیجیے۔ امن و امان کو، عدل و انصاف کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل ایمان کو طاقت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ایمان اور اہل ایمان کو عظمت رفتہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا میں موجود ہیں انہیں صحت اور تندرستی اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنی چاہت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کی آخری سانس کے آنے سے پہلے اے اللہ ہمارے ایمان کی تکمیل فرما دیجیے، ایمان کامل نصیب فرما دیجیے، یقین صادق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایمان والی موت اے اللہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔